روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے اور بے زیست کے تبت صحرا پیشہ تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب مٹے گی میری تشنگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل واقبل بنا ما انت اہل فانک انت اہل اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے یا میرا کوئی غم سنے یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو میرا غم ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بہت زیادہ تھک جاتا ہے غموں کی آندھیوں میں، غموں کے جنگل میں، غموں کے صحراؤں میں، غموں کے ویرانوں میں۔ اس کی چاہت ہے یا میرا کوئی غم سنے یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو کہ میرا غم ہلکا ہو جائے۔ ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے غموں کو ختم کرنے کے لیے، اور آخری تاجدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہی سارے غموں کو ختم کرنے کے لیے۔ قیامت تک کے غم کا انہیں علم تھا کہ لوگوں کے قیامت تک کے غم کیا ہوں گے، اور قیامت تک کی پریشانیاں کیا ہوں گی، مشکلات کیا ہوں گی، مسائل کیا ہوں گے، الجھنیں کیا ہوں گی قیامت تک کے۔ ان کے علم میں تھا، اللہ نے اپنے علم سے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ ان قیامت تک کی آنے والے غموں اور پریشانیوں کے لیے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تدبیریں بتائی ہیں، نظام بتایا، قیامت تک کے آنے والے نظام کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر کسی اور نبی کا انتظار ہے۔ ایسے ہوتا تھا، ایک نبی رخصت ہوتے تھے، کسی اور نبی کا انتظار ہوتا تھا، وہ آ کے ہمیں غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، ناکامیوں کا حل اور پریشانیوں کا حل وہ آ کے بتائیں گے۔ میرے آقا بس آقا تھے، میرے حضور کی وصال کے بعد، انتقال اور پردے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے حضور سارے مسائل کا حل 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے۔
سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں، ایک ایک چیز کو ہماری زندگی میں بہترین طریقے سے سلجھا کر گئے ہیں 100%، کہ اگر زندگی میں یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا، یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا. جیسے کوئی آخری وقت میں وصیتیں لکھتا ہے، اپنی نسلوں کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مسئلہ آئے تو یوں کرنا. میرے والد صاحب کی میں نے وصیتیں اٹھائیں، اس میں باغ کے ساتھ کچھ پڑوسی تھے جنہوں نے ساری عمر پریشان کیا، میرے والد صاحب نے وہ لکھا. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری عمر دوستی نبھائی، ان کا لکھا. جب مجھ سے واسطہ پڑا تو میں نے لسٹ میں جنہوں نے ساری عمر تنگ کیا تھا انہی لوگوں سے میں نے بھی تکلیف اٹھائی. میرے والد نے جو لکھا تھا سچ لکھا تھا. میرے والد کے لکھے ہوئے میں خطا ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کے لکھے میں خطا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. قیامت کی صبح تک میرے آقا نے جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشر میں. تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے. تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے. نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں. تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں. میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کر. میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلام 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 غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں، آپ کا کام ہو جائے. پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا. اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دیں، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے. اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں. اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت یہ دعا طاقتور ہے. عجب دعا ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے. کہ عجب دعا ہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں. اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے چک کوئی بات نہیں، چل جا. رحمت. فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لی ہے سوائے نبی کے،
پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا۔ ایک صاحب تھے، شراب پیتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے۔ میں اس دن ایک خواب دیکھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اچھا، میں خواب مجھے زندگیوں میں سالوں میں آتے ہیں، آتا ہے تو پھر ہوتا ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں اڑتا جا رہا ہوں، جانا میں نے ایک بہت بڑے روحانی مرکز میں ہے، ایک روحانیت کا بہت بڑا۔ میں ایک مسجد کے روشن دان سے گزرا، روشن دان سے اڑ رہا ہوں نا، آگے کیا تو مسجد میں قوالی ہو رہی ہے۔ میں کہتے ہیں عجیب بات ہے، مسجد میں قوالی ہو رہی۔ سامنے دیکھا تو وہ صاحب ہیں، اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں ہیں، ہلکی ہلکی اس کے داڑھی کے بال ہیں، اور وہ کھڑا ایسے اس نے دیکھا اور مجھے مسکرایا، اور محسوس ایسے ہوا جیسے یہ جو سامعین حاضرین ہیں ان کا لنگر کی ترتیب اور تیاری کر رہا، اور دل میں ایک تصور پیدا ہوا کہ رب نے اس کی بخشش کرتے ہیں۔ مجھے آنکھوں سے یاد ہے، اس نے دن رات شراب کی زندگی گزاری، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ رحمت کی کوئی بندہ آج تک تشریح نہیں کر سکا، نبی رحمت کی کوئی بندہ آج تک وضاحت نہیں دے سکا، نبی رحمت۔ اور رحمت کی آج تک کوئی بندہ ایک بھی ہے اس پہ کوئی کتاب لکھ کے کہہ چکا ہو کہ میں نے رحمت کو آج کوزے میں بند کر دیا ہے؟ نہ، اس کی رحمت کے پہلو بھی عجب ہیں، اس کی رحمت کے انداز بھی عجب ہیں، اس کے دینے کی ترتیب بھی عجب ہے، اس کے بخشش کی بھی، اس کا رزق دینے میں، دولت دینے میں، صحت دینے میں، عزت دینے میں، وقار دینے میں، شان و شوکت دینے میں، وہ نظام اس کا عجب ہے جو میری آپ کی سوچوں، میرے آپ کے وجدان، میرے آپ کے جذبوں سے بالاتر ہے، کہ وہ بس وَمَنْ يَسْأَلُكَ وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا۔ سونا آپ بھی توجہ فرمائیں، سخیا رسول اللہ کرم دی نگاہ فرماؤ، وَتَوَجَّهُ رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ آپ توجہ فرما دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف اور آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، بس آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ قبر میں جب اعمال آ کے دائیں بائیں بیٹھیں گے نا، دائیں نماز، روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف اللہ کی محبت اور عشق اور تسبیح خانے جیسے جتنی بھی رحمت اللہ کی محبت کی طرف اٹھنے والے قدم، یہ سارے آئیں گے، یہ مشکل کشا بن جائیں گے۔ عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو یہ روکیں گے، بائیں طرف سے آئے گا تو یہ روکیں گے، سر کی طرف سے آئے گا جو یہ روکیں گے، پاؤں کی طرف سے۔ اللہ پاک ان اعمال کو مشکل کشا بنا دے گا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سر کا۔ اور میں قرآن، اللہ پاک اس کو انسانی شکل دے گا اور اس کو سوالوں کا جواب دیتا جائے گا، درود کو اللہ انسانی شکل دے گا، اس کے سوالوں کے جواب دیتا جائے گا، اور منکر نکیر کے سوال ختم، اور ہمیشہ کی جنت۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا،
محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ محسوس کیا آپ نے لفظ محمد میں سرور کتنا ہے، لفظ محمد میں سکون کتنا ہے، لفظ محمد میں چین کتنا ہے، لفظ محمد میں لذت کتنی ہے، لفظ محمد میں چاشنی کتنی ہے، لفظ محمد میں عشق کتنا ہے، اور لفظ محمد میں وجدان کتنا ہے، اور لفظ محمد میں وجد کتنا ہے۔ محمد 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 محمد۔ تصور کریں حضور کرسی پہ بیٹھے ہیں اور میں دکھیارا غم کا مارا، حضور اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ممبر پہ، اور میں آیا پاگل دیوانہ، این محمد۔ ہائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہہ پڑا، مئی نے بکری کو کیا ذبح، تھوڑے سے خون کے قطرے نکلے، بکری میں تھا ہی کچھ نہیں، تو اس مئی نے پتہ ہے کیا کا پکارا زور سے، واہ محمد، اے میرے سخی کملی والے، آپ کا دور برکتوں والا کہاں گیا؟ اور مئی نے کہا نہیں تو ایک بدلی آئی، اس میں آواز آئی، یا ابو الحفص، یا ابو الحفص، اے ابو حفصہ کے والد بتا ہم کم برسیں، اے عمر کہاں بتا کب برسیں، اور پھر جو برسا نظام، اور پھر جو برسی رحمت میرے کملی والے کے صدقے، برسا نظام، نبی الرحمہ، نبی پھر وجدان سے کہیں، خواتین بھی مرد بھی ڈوب کے کہیں، دل کی گہرائیوں سے کہیں، اور اس تصور سے کہیں میرے آقا بیٹھے ہیں اور ہم غموں کے مارے، دکھوں کے مارے اور پریشان حضور کو، میرے آقا کو ادب سے ان کے نام سے پکار رہے ہیں۔ دل بھی غموں میں دل بھی ہے، دلوں میں غم بھی ہے، زبانوں میں غم بھی ہے، جسم پھپھولے ہیں، چھالے ہیں اور دکھ کے مارے ہیں، اور پکار رہے ہیں محمد 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 یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی۔ اے میرے آقا، اللہ سے سوال کرتے ہیں، سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث میں یہ بات، حدیث کی دعا سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی دعا سنا رہا ہوں۔ کئی روایات میں یہ حدیث ثابت ہے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں اس کو لکھا ہے، کئی روایات میں، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے آقا آپ تو رحمت والے نبی ہیں۔ پھر کہا یا محمد انی اتوجہ کا، آپ دعا فرمائیں، وہ نظر فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، نظر فرمائیں، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، کرم دی ایک نگاہ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک، آپ توجہ فرمائیں اور میرے رب سے عرض کریں، الی ربک، توجہ فرمائیں اور میرے رب سے دعا کریں۔ اس لیے صاحب مزار کو دعاؤں کے لیے کہنا شرک نہیں، حرام نہیں، بدعت نہیں، دھوکہ جھوٹ نہیں۔ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک، اپنے رب سے کہیں ان تقضی حاجتی، میری یہ حاجت ہے، یہ میری حاجت
पूरी हो जाए, ये मेरी हाजत है। जब तुकजा हाजत ही है ना, उस हाजत पे अपनी हाजत का तसव्वुर करें, उस हाजत पे बोले, उस हाजत पे अपनी हाजत का तसव्वुर करें। तुकजा हाजत, बड़ी कमाल दुआ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाजी साहब, मैं कहा हाजी साहब आप नेक आदमी हैं, आप 2 नफिल पढ़ें हाजत के, हजूर के रोजे के करीब जहां सहूलत से जगह मिल जाए मस्जिद नबी में, और एक तस्वीर बैठ के ना, एक तस्वीर बैठ के, एक तस्वीर बैठ के, एक तस्वीर बैठ के, एक तस्वीर बैठ के इसकी पढ़े, पर पढ़े ऐसे जैसे पढ़ने का हक है, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, आजिज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, मंगता बन के, मंगता बन के, भिखारी बन के, एक तस्वीर पढ़े, काम हो जाएगा। एतकाफ खत्म हुआ, कुछ ही अरसे के बाद मुझे फोन आया, आप कहां हैं? मैं क्या, मैं खड़ा हूं यहां अपने अबकरी के दफ्तर के सामने, मैं आ रहा हूं। आज साहब के बगल में स्टिक थी, आईजी की स्टिक होती है, स्टिक थी, और मेरे पास आए, कहने लगे मुझे आईजी बनाया है पंजाब का, और मैं सबसे पहले आपके पास आया। तो मैंने कहा मेरे पास क्या फायदा, मैंने तो जो दुआ बताई थी उन्हीं के पास जाए हैं, आप आए थे मेरे पास, मेरा घर था खाली, मैंने भरे घर भेज दिया, और भरे घर ने नवाज दिया, जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई, बड़े घर ने नवाज दिया, आप उनके पास जाएं। मैंने जिसको ये दुआ बताई है, जिस मकसद के लिए, हाजती आपकी कोई हाजत है, वो रिस्क है, वो दौलत है, वो सेहत है, वो इश्क मुस्तफ़ा है, वो मोहम्मद आले मोहम्मद निस्बत है, वो असहाबे मोहम्मद की अकीदत और अदब और इत्तिबा है, वो औलिया का ताल्लुक है, वो बेटियों के रिश्ते हैं, वो बेटों का निज़ाम है, वो बे औलादी है, वो सेहत है, वो तंदुरुस्ती है, वो बड़ा घर है, वो सवारी है, वो जिंदगी का कोई निज़ाम है, मेरे लिए मुमकिन है, मेरे लिए नामुमकिन है। याद रखिएगा, ये लफ्ज नामुमकिन मेरे आपके लिए है, कायनात के किसी बंदे के लिए नामुमकिन मेरे आपके लिए। क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन है? मेरे अल्लाह की लुगत में, मेरे अल्लाह की लौह महफूज में, मेरी अल्लाह की कुदरत के कलम में कोई नामुमकिन 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 मुमकिन ही नहीं है कि नामुमकिन हो। अजब दुआ है। हमारी ये टीम अभी इसको फौरन सोशल मीडिया में डाल देगी, पहले भी पड़ी हुई है, डाल के मुझे चिट दें, सोशल मीडिया में अभी डाल दें फौरन, ताकि लोग इसको फौरन देखें, और देख के इसको देख के पढ़ लें, याद कर लें। कोई हाजत है कमली वाले के वसीले से, कोई हाजत है निस्बत मुस्तफा से। आज एक खातून ने टेलीफोनिक प्रोग्राम में किसी मुल्क से मुझे बताया कि जब से मैंने 1 to 9 का अमल किया, 129 बार सूरत कौसर थैली पे पढ़ी, मेरी थैली में से सोना निकलता है। ये अल्फाज हैं, आप रिकॉर्डिंग में सुने, ये अल्फाज हैं, और रिकॉर्डिंग में सुने। आज प्रोग्राम आज का जो मैं पूरी दुनिया की फोन सुनता हूं, मेरी थैली में से सोना निकलता है। कमली वाले की निस्बत के साथ, मेरे आका की निस्बत के साथ जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी आयात हैं, जितनी भी कुरानी निजाम है, उनकी तासीर कमाल है। सारा कुरान कमाल है, सारा कुरान बेमिसाल है। कि मैंने 129 बार सूरत कौसर नहीं छोड़ी, और 129 बार सूरत कौसर को नहीं छोड़ा। हाँ, पर मेरी थैली से सोना निकलता है, जवाहर निकलते हैं। कोई कहते हैं 5000 से कम का नोट नहीं निकलता, कोई कहते हैं ये निकलता है, कोई कहते हैं ये निकलता है। निस्बत मुस्तफा, कमली वाले की निस्बत, आका की निस्बत, सूरत कौसर की बरकत। इस दुआ को याद कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका
آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں. نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے قیام فرض نہیں، قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں. یہ بتا دوں آپ کو. کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو. آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں، اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے، یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں. اٹھاؤ پردیسی ہاتھ. کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ او ہو واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے. پردیسی کے ساتھ مولا تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں. کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی. تو کہتے ہیں پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہیں 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں. اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا. میں رعایتیں دیتا ہوں، تو سختیاں مانگتا ہے. کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے نا، نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں. ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گڑ گڑا کے. اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے وقت مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے. ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ ہے. نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی. اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے. اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے. اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی. میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے. میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، اس نے کہا ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. میں کہا واہ مولا تو نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا. اس دعا کے ذریعے سے ہیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے آراحتیں، راحتیں، رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کے دعا کے ذریعے سے. یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک. اب پتہ کیوں دہرا رہا ہوں، پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ کیا پتہ کون یہاں مقبول اور محبوب بیٹھا، کیا پتہ کون یہاں اس کریم کا قریبی بیٹھا ہے. ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں کشتی جا رہی تھی، کشتی، تو کشتی میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی تھے. تو کشتی میں جو بھی کھاتا تھا چھلکا ان پہ پھینکتا تھا. لوگ انہیں چھیڑتے تھے، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، بے حیثیت، بظاہر کچھ بھی حیثیت نہیں، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا.
کشتی کا جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا بابا کرایہ دو، انہیں 1 درہم دیا، اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کہا اور لاؤ، ہمارے پاس تو تھا ہی یہی، اور کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا لوگوں سے دھوکا کرتا ہے، شکل بزرگوں جیسی ہے اور کھوٹے سکے دیتا ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا، لا، اور انہیں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا اٹھا کے، اب سارے تھے تو مذاق کے موڈ میں، اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب پھینکنے کا دیکھا نا تو ایسے عرش پہ صرف دیکھا، بس ختم۔ مچھلی کے چاروں طرف، کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ کے اندر سکے درہم دینار لے کے آئیں، دیکھ کے کہنے لگے نہ یہ میرا درہم ہے، اور اس کنڈکٹر کشتی والے سے کہا یہ درہم ہے؟ بظاہر بے حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بے حیثیت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، پر جو اللہ سے قسم اٹھا لیں اللہ پوری کر دے، ہاتھ اٹھائیں منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کروا لیں۔ اس مجمع میں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، کس کی وجہ سے۔ ایک بس جا رہی تھی تو ایک بس میں ایک غریب آدمی تھا، اس کو سارے چھیڑ رہے تھے، ہر بندہ اس سے مذاق کر رہا، کرتے کرتے نا بس بارش ایک دم بادل آئے اور بجلی کڑکے اور بار بار بس کے اوپر آئے، پھر بس کے اوپر آئے، آخر کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا بس کے اندر کوئی ایسا بندہ یہ ہے جس کی موت بجلی سے آئے گی۔ انہوں نے بس کھڑی کر کے کہا ہر بندہ جا کے اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے، اور ہر بندہ جاتا ڈرتا ہاتھ لگا کے آتا، پھر آ جاتا، آخری اس کا موقع آیا، اس نے جا کے ہاتھ لگایا اور پیچھے بجلی نے آ کے سب کو مکا دیا، ختم کر دیا۔ کہ جب وہ تھا تو بجلیاں آئی تھیں، بربادیوں کی بجلیاں آئی تھیں، جلانے کی بجلیاں آئی تھیں، اور اس کی وجہ سے بجلی ٹلی ہوئی تھی۔ ہاں اس کی وجہ سے بجلی ٹلی ہوئی تھی۔ جب وہ گیا تو بجلی نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میں آپ کو اکٹھا کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ میرے یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعرات کچھ عمل دوں گا، ایک اور بھی عمل کریں گے، ہم ایک اور بھی کریں گے۔ ہاں اس لیے اکٹھا کروا رہا ہوں، کیا پتا کون کس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب آپ ایسا کریں، پہلے اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے سول، اپنے درد، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو تصور میں لائیں، پورا، اور تصور میں لا کے تسبیح خانے کے نظام کو، دائیں بائیں سے وسعت کو، قیامت تک کی وسعتوں سے بچنے کو، قیامت تک کے فتنوں سے بچنے کو، سارے نظام کو تصور میں لائیں۔ تصور میں لانے کے بعد میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور یقین جانیے مجھے یقین ہے جب آپ اٹھیں گے آپ کے غم ٹل جائیں گے، جب آپ اٹھیں گے آپ کو بہاریں مل جائیں گے، انشاءاللہ میری وجہ سے نہیں، کملی والے کے اس مسنون دعا کی وجہ سے۔ ہاں انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مجمع، ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، آج اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے جی 3 دفعہ سے مراد صرف 3 دفعہ ہوگا؟ یہ مجمع گلیوں میں بیٹھا ہوا اللہ کی نیک بندیوں کا مجمع، بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کیا پتا جنات بھی ہوں گے، اور پھر لائیو پوری دنیا کا مجمع، جو پوری دنیا اس وقت ہماری اس بات پہ، اس آواز پہ، پوری دنیا کا مجمع، یہ مجمع بیٹھا ہے۔ اب غم سوچیں، دکھ سوچیں، آئے ہیں غم کو، دکھ سوچنے کے لیے، غم سوچنے کے لیے، پریشانیوں کو سوچنے کے لیے۔ یہ دعا ڈال دی ہے سوشل میڈیا پر، یہ دعا ڈال دی ہے اب سوچنے کے لیے۔ اب میری طرف توجہ کریں، سوچ لیا، اب سر جھکائیں، اپنے مقاصد، اپنے مسائل، لیکن میں سر پھر اٹھواؤں گا۔ ایک وعدہ کریں، پہلے اللہ سے اللہ کو مانگیں، پھر باقی سب کچھ مانگیں۔
الہی کچھ تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، مست رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اب ڈوبے دل کی گہرائیوں میں، ڈوب کے آج کے ان ساتوں میں، جہاں پردیسی بھی ہیں، جہاں مسافر بھی ہیں، جہاں توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں، جہاں ٹھوکرے کھانے والے اللہ اکبر دکھیارے بھی ہیں، جہاں مریض بھی ہیں، جہاں قبولیت والے ولی بھی ہیں، جہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اللہ کہتا ہے میرے بندے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں فیصلے کر دیتا ہوں، کون ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا، وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، وہ بوڑھوں میں ہے، وہ جوانوں میں ہے، وہ پردیشیوں میں ہے، وہ دیشیوں میں ہے، کہاں ہے، کون ہے، اس کی بارگاہ میں کون محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، کون ہے، وہ رب جانے، پر دعا کی طاقت یقین سے کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا جذبہ اس کملی والے کی مسنون دعا کی 100% تاثیر میں کہتا ہے انشاءاللہ آج یہ مجمع اور جو پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے محروم نہیں اٹھے گا، بے فیض نہیں اٹھے گا، جھولیاں خالی لے کر نہیں اٹھے گا، مرادیں پا کر، راحتیں پا کر، رحمتیں پا کر، عزتیں پا کر، خوشیاں پا کر، رحمتیں پا کر، اولاد کی، نصیب کی، بخت کی مقدر پا کے انشاءاللہ اٹھے گا۔ پڑھے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد، یا محمد، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد، یا محمد، یا محمد اللہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ کتنا طاقتور عمل ہے، بیٹھے بیٹھے کر لیا، بیٹھے بیٹھے کر لیا، اور اتنے بڑے مجمع نے کیا، اتنے بڑے مجمع نے کیا۔ میں تو بہت پر امید بھی ہوں اس کی رحمت سے، اس دعا کی طاقت سے، اس دعا کی تاثیر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، آپ جھولیاں بھر کے اٹھے ہیں، آپ بہاریں لے کر اٹھے ہیں، آپ برکتیں لے کر اٹھے ہیں۔ اس دعا کی تاثیر، اس دعا کے وعدے صدیوں سے، 1400 سال سے لوگ اس دعا کے ذریعے بہاریں پا رہے ہیں،
बरकतें पा रहे हैं, रहमतें पा रहे हैं, इज्जतें पा रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं, सेहत पा रहे हैं, रिश्तों की तंगी दूर करा रहे हैं, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जह कर रहे हैं और गैब से बख्त खुलवा रहे हैं, नसीब खुलवा रहे हैं और झोलियां भर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपकी भी भरी गई। कोई शक है? कोई शक है? कोई शक है? इंशाअल्लाह यकीन है। और अपने इनफरादी मामूलात में, अपने इनफरादी मामूलात में, अपने इनफरादी लम्हों में इस दुआ को पढ़ा करें, इस दुआ से दोस्ती करें, इस दुआ को याद कर लें। कोई मुश्किल नहीं याद करना, छोटे सी दुआ है, कागज पे लिख के। मैंने अपनी अक्सर दुआएं कॉलेज जाते हुए याद की हैं, स्कूल जाते हुए याद की हैं, अपनी कॉपियों पे लिख लेता था, कागज पे लिख लेता था। मैंने कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए बहुत दुआएं याद की हैं, बहुत दुआएं। या जो पीरियड के बाद वक्त बचता था या जो ब्रेक होती थी, मैं बैठ के दुआएं याद करता था या वज़ाइफ करता था या फिर किताबें पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। एक तो ये दुआ आपकी खिदमत में अर्ज है। एक और तोहफा देता हूं, और इस तोहफे के बारे में यहां तक तस्बीह खाने की पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तोहफे के बारे में वो कहते हैं जी ये तोहफा ऐसे है जैसे क्रेडिट कार्ड, यूं कार्ड डालो और पैसे छन छन आते हैं। और कहते हैं ये तोहफा ऐसे है, ये तोहफा ऐसे है जैसे चाबी दुनिया का बहुत बड़ा ताला, और इतना बड़ा ताला, इतना बड़ा ताला, इतना बड़ा ताला कि नहीं खुल सकता। छोटी सी चाबी यूं घुमाओ और ताला खुल जाता है। जिसकी जिंदगी में ताले, जिसके रिस्क पे ताले, जिसकी सेहत पे ताले, जिसके रिस्क और रिश्तों पे ताले, जिसके बख्त और नसीब पे ताले। और मेरे कमली वाले की निस्बत से ये आज का वजीफा है, मेरे आका की निस्बत से। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सूरत वज़्ज़ुहा का आज बैठ के वो अमल करेंगे जिसके हर काफ पे 9 बार या करीम है। क्या ख्याल है तजर्बे इसके? जिसने किया, और हैरत अंगेज 3 मिनट 5 मिनट इस वजीफे को सारे लगते हैं, पर कमाल वजीफा है, बेमिसाल वजीफा है। जो मांगा सो मिला, जो चाहा सो मिला। तलाकों तक पहुंची नौबत, ऐसे के रिश्ते नहीं हो रहे और सर सफेद हो गया। या असबाब नहीं है, या असबाब हैं तो वसाइल नहीं है, या वसाइल हैं तो रास्ते नहीं है, रास्ते हैं तो मंजिलें नहीं है, मंजिल है तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी है तो चाहत नहीं है, चाहत है तो कुछ भी नहीं है। उन सब के जिनके रास्ते बंद हो चुके हैं, ये सूरत वज़्ज़ुहा का अमल। क्यों? सूरत वज़्ज़ुहा का एक दिल है, वो है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरे हबीब, मेरे हबीब, आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, हम आपको राजी करेंगे। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, जो मांगे, जितना मांगे, जैसे मांगे। क्यों क़यामत के दिन हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेगा मौला मुझे बचा दे, इस्माइल अलैहिस्सलाम मौला मुझे बचा दे, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बचा दे, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बता दे, इदरीस अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बता दे, हर नबी शीस अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बता दे, बचा दे। अंबिया के हजारों लाखों बनी इसराइल के अंबिया हर नफ्सी नफ्सी कहेगा। सारी दुनिया इकट्ठी होके मेरे आका कमली वाले के पास, और मेरे हुजूर सजदे में पड़े होंगे, सजदे में पड़े होंगे, रो रहे होंगे। आखिर मेरे अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मेरे हबीब अपना सजदे का सर उठाएं, और सजदे से सर उठाएंगे तो मेरे अल्लाह पाक फरमाएंगे वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको आज राजी कर देंगे। हम आपको आज राजी कर देंगे, राजी कर देंगे, राजी। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वलसौफ युतीका। रात की बात है कि मेरे पास
کٹنگ کرنے والا مہربانی میرے پاس آتا ہے، اس نے میرے بال وغیرہ کیے نا، وہ موٹے فروٹ، گرے فروٹ پڑے تھے، حویلی سے آئے تھے اوپر چھت پہ، اس کے پاس ایک شاپر تھا. میں نے کہا استاد جی یہ گرے فروٹ لے لو آپ. نہیں میں نے ایک لیا. میں نے اور لے لو. میں نے کہا موٹے کو ہاتھ ڈالو. اس نے اور لیا، اس نے اور لیا، اس نے اور لیا. میں کہا اور دو. اس کا جو شاپر تھا استاد کا، شریف آدمی، نمازی آدمی ہے، 21 سال سے میں انہیں سے اسی سے بال کٹوا رہا ہوں، 21 سال سے. اچھا اس کا شاپر ہی بھر گیا. اچانک میرے ذہن میں وہ گرے فروٹ حویلی سے آئے تھے، اس کا شاپر ہی بھر گیا. اب وہ مجھے دیکھے اور ڈالوں تو کہاں ڈالوں، جگہ ہی بھر گئی. اچھا اس کی جھولی نہیں تھی، پینٹ شرٹ کی جھولی نہیں ہوتی. بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے. پینٹ شرٹ کی جھولی نہیں ہوتی. اگر اس کی جھولی ہوتی میں جھولی بھروا دیتا. اسی وقت مجھے یہ رات سے گھوم رہی آیت، یہ رات سے گھوم رہی. استاد جی جو ہے نا آئے نا میرے پاس، تو جب جانے لگے تو میں نے کہا اور ڈالیں اور ڈالیں اور ڈالیں. گنجائش ختم ہو گئی اور ادھر جھولی نہیں تھی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اچھا میں راضی نہ کر سکا، میرے پاس دامن ہی نہیں تھا راضی کرنے کا. میرا اللہ کہے اور راضی بھی حبیب کو کرے. بولو پھر کیا ملے گا اور کیا دے گا؟ کچھ گمان ہے، کچھ خیال ہے، کوئی سوچ بندہ کہہ بھی سکتا ہے؟ اس صورت میں ایک عجیب پیغام ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ میرا اللہ مجھے راضی کر دے، پھر اس سورت کو پڑھو. اور اس سورت کے ہر میم میں ایک راز رکھا ہے. میم محمد سے ہے، میم محمود سے ہے، میم مکہ سے ہے، میم مدنی سے ہے، کملی والے سے. میم کے اندر کائنات ہے. ہر میم، اس میں 9 میم ہیں. کتنے میم؟ کہاں بھول گیا میں کہیں اور کسی وظیفے میں چلا گیا. اس میں کتنے ہیں؟ کتنے کاف ہیں؟ 9. اور 9 میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا کریم 9 بار. پر پڑھنا کیسے ہے پہلے یہ بتا دیں. کس جذبے سے، کس درد سے، کس سوچ سے اور کن کیفیات کے ساتھ؟ ابھی آپ نے جو اللہم انی اسألک پڑھا ہے نا، آپ کا دل چاہ رہا تھا اور پڑھیں، آپ کی طلب تھی اور پڑھیں، آپ کا جذبہ تھا اور پڑھیں. کیا پتا میرے دائیں بیٹھا ہوا ولی ہو، میرے بائیں بیٹھا ہوا قطب ہو، میرے پیچھے بیٹھا ہوا غوث ہو، آگے بیٹھا ہوا کلندر ہو، کوئی ادھر بیٹھا ہوا نقیب ہو، کوئی ادھر بیٹھا ہوا نجیب ہو، کوئی صالحین ہو، کوئی تائبین ہو، کوئی عابدین ہو. کیا پتا ان میں سے کون ہو اور وہ کہے اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ کہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مولا مجمع سارا بیٹھا اکیلا دے گا. اللہ کہا میری سخاوت گوارا نہیں کرتی، مانگے سارے اکیلا دوں تجھ کو. جات تیری وجہ سے سب کو دیا، تیری وجہ سے سب کو دیا، تیری وجہ سے سب کو دیا، تیری وجہ سے سب کو دیا. وہ شہنشاہ کریم ہے. ہائے ہائے. ایک تھا کفن چور. کفن چور تسلی سے بیٹھے ہیں، گھوڑی چھاؤں پہ بدھائے ہوئے. پہلے زمانے میں گھوڑی چھاؤں پہ باندھتے تھے. اگر دھوپ میں باندھتے تھے نشانی ہوتی تھی بندے نے جلدی جانا ہے، اور گھوڑی اگر چھاؤں پہ باندھتے تو نشانی ہوتی تھی بندہ تو گھوڑی پہ باندھیے. ایک کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا اور جنازے میں شامل ہوتا تھا تاکہ پھر جاؤں کہ یہ میت کہاں جاتی ہے. اور یہ کفن چوری اس دور میں تھی جب کپڑے کا کال تھا. اور یہ جو انڈین پجامہ ہے نا، پجامہ، یہ پجامہ جو ہے چوڑی دار پجامہ، یہ کفن چوری کے دور میں کپڑا کم سے کم لگے، کپڑا کم سے کم لگے. اور میرا مشورہ ہے نہ پہننا. سطر نہیں ڈھکتا، سطر نہیں ڈھکتا شلوار میں، اور جتنی بلدال شلوار ہوتی ہے سطر ڈھکتا ہے. تو کپڑے کا کال تھا
काल कहते हैं कहत को। तो कफन चोर था, जनाजे में शामिल हुआ। जनाजे में शामिल होने के बाद कब्र को देखा, रात को जाके ना कब्र को खोला, एक माई थी, उठ के बैठ गए, डर गया। कहने लगे कब्रिस्तान वालों के सामने मुझे नंगा करता है, जन्नती होकर। जन्नती होकर लफ्ज पे गौर कीजिएगा। कब्रिस्तान वालों के सामने मुझे नंगा करते हैं। उन्होंने कहा मैं जन्नती? उन्होंने कहा आज तो मेरा जनाजा नहीं पढ़ा। हदीस में नहीं आता। बाज जनाजे ऐसे होते हैं जिनके पढ़ने से लोगों की बख्शिश होती है, और बाज जनाजे ऐसे होते हैं कि जनाजे में कोई ऐसा शख्स होते हैं कि मैयत की बख्शिश हो जाती है। आज जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है बख्शे गए सारे। जन्नती होके मुझे कब्रिस्तान वालों के सामने नंगा करता है। लिखा है किताबों में वो दुनिया का सबसे बड़ा वली बना और उसके जरिए से विलायत के ताजदार बने। क्या पता इस मजमे में कौन बैठा जिसके जरिए से मिले निजाम आलम को। और एक बात बता दूं, याद रखिएगा, बाज़ औक़ात मिंबर पे बैठे हुए लोगों को हजरत कहते हैं, हजरत से मुसाफा करते हैं। याद रखना मजमे में कैसे बड़े बड़े हजरत बैठे होते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। और वो अल्लाह से कसम उठा दें, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कसम पूरी कर दे। वो अल्लाह से अहद कर दें, अल्लाह अहद पूरा कर दे। वो हाथ उठा दे, मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले हो जाए। इसलिए कहा किसी को बेहैसियत न समझना। ओ कितनी जिंदगी में लिथड़ा हुआ हो। मैंने आंखों से ख्वाब देखा, मैंने उठ के अपने बच्चों को बताया, बीवी को सुनाया, ये ख्वाब देखा है और अजीब ख्वाब देखा है। मैं उड़ रहा हूँ, रोशनदान में गया हूँ आगे, और वो बंदा खड़ा है और ऐसे मुझे मुस्कुराया है और आवाज आई है जन्नती है, बख्श दिया। कौन सी अदा थी मुझे खबर नहीं। वो उसकी रहमत रहमत रहमत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका, आपकी प्यास है, आपका जी चाहता है फिर पढ़े। क्यों साथ बैठे किसी की वजह से मेरी आस पूरी हो जाए, मेरी उम्मीद पूरी हो जाए, मेरा दर्द खत्म हो जाए, मेरे गम खुल जाएं, मेरे जादू जिन्नात टूट जाएं, मेरी नजर बद टूट जाए। क्यों? जादू बड़ा या अल्लाह बड़ा? जिन्नात बड़े या अल्लाह बड़ा? नजर बद बड़ी या अल्लाह बड़ा? कीना बड़ा या अल्लाह बड़ा? हसद बड़ा या अल्लाह बड़ा? इंतकाम बड़ा या अल्लाह बड़ा? जादूगर बड़ा या अल्लाह बड़ा? अल्लाह 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 अल्लाह। जल्ल जलालुहु जल्ल जलालुहु। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अर्रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक़ज़ा हाजती अन तुक़ज़ा हाजती अन तुक़ज़ा हाजती। सुभान अल्लाह। आपको तो इसी पे मजा आ गया। आगे ना चले, आगे ना चले। बाज़ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मजा ही मजा होता है, बाज़ चीजें ऐसी हैं जिनमें लुत्फ ही लुत्फ होता है। आपको मैंने एक टोटका एक दफा बताया था। एक कप दूध लें, एक कप दूध लें और उसको 40 दफा फेंटें। दूध और दरूद, दूध और हाँ, एक कप दूध लें, 40 दफा ऊपर से नीचे धार बना के, और हर दफा दरूद पाक पढ़ें। 40 दरूद और 40 दफा उसको हरकत ऊपर से नीचे। पहले दूध वाले होते थे, बड़ी जबरदस्त उनकी टेक्निक होती थी। आप भी 2-4 दफा मश्क करेंगे तो हो जाएगी। 2-4 दफा मश्क करेंगे ना तो हो जाएगी। ये एक कप दूध अपने नौनिहाल को, अपने बच्चे को, अपने जवान को, अपने बेटे को पिला के देख तो सही। दूध भी दरूद भी
दूध भी नूर, दरूद भी नूर, दूध भी सरूर, दरूद भी सरूर, दूध भी जन्नत की नेमत, दरूद दरूद भी जन्नत की नेमत। दूध की नहरें हैं जन्नत में, और फरमाया दूध, खुशबू और तकिया, ये तीन चीजों का इनकार नहीं। दूध कमाल चीज, फिर इसका जायका, पर पीना घोंट घोंट नहीं, चुस्की चुस्की। हाँ, हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे, वो सवा सवा मन की गालियां भी देते थे एहतियातन। तो उनके सामने कोई बंदा अगर घोंट घोंट पीता था, आके वह गाली दे के कहते थे, सारा घूम बढ़ा देती, सारा तूने पखाना बना दिया। घोंट घोंट, छोटा छोटा घोंट, इसको पी के देख, सेहत भी देख, तंदुरुस्ती भी देख, कमाल भी देख इस दूध को। और अगर चाहता है इसमें मेवे डाल दे। हम तो पता नहीं किन किन चीजों से, आप देखें, मैं तो वो अमल कराने लगा था, जैन लाई गली और चली, अब मुझे इस तरफ हम तो फितरी को दूध जलेबी से तो हमारी जान जाती है। आहा, अगर कोई देसी गुड़ वाली जलेबी हो और देसी खमीर वाली, केमिकल का खमीर ना, देसी गुड़ और देसी खमीर। पुराने हलवाई अब भी वो देसी खमीर बनाते हैं। देसी खमीर हो और देसी गुड़ हो, देसी घी हो। मैं कितु बोलावा हाय, वो देवाय दिमाग देवे ता देवे, मैंने तो कहीं नहीं अपा। कहां से ले आए, किससे ले आए? देसी घी, देसी खमीर और देसी गुड़, इसकी बनी हुई जलेबी और लाजवाब देसी दूध, यानी खालिस दूध गरम हो और उसमें भिगो के रख, और सुबह उसका कर नाश्ता, या रात को खा या जिस वक्त खा, फिर सेहत और तंदुरुस्ती के राज देख, कमाल देख। हमारे ना एक धोबी बैठता था, आप देखिए जी, इस तरफ चल पड़ा हूं, अब मेरे पास में नहीं है। एक बंदा था, गालियां देकर कहना तो मैं बेबस हूं, गालियां देता था ना, पता तो है आपको मैं बेबस हूं, मुझे ब्लड का मसला है, ब्लड है। एक रोटियां लगाने वाली माई कहने लगी, है वे पुत्रा, मेरे को ब्लड थी गए, ब्लड तो अमीरां दा बीमारी होंदी है। यानी वो माई खुश हो रही थी कि मुझे ब्लड हो गया, ब्लड से मुराद ब्लड प्रेशर, ये तो मालदारों की बीमारी है। माई खुश हो रही थी, पुत्रा। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, फितरी ग़िज़ाओं से दूर हुए और बहुत दूर हुए। जलेबी के साथ हमारी फितरत चली गई, ग़िज़ाओं के साथ मैं सहरा में गया, सहरा वाले भाग के आए, ताजा गाय का दूध दोहा अभी गरम गरम था, यानी वो गरमाइश जो जिस्म की गरमाइश है वो था। पीर सही बिस्मिल्लाह, कटोरा लिया मैंने दूध का, मैंने पिया, साथ मेरे शख्स साहब बैठे थे, मैंने उन्हें दूध का दिया, उन्होंने पी लिया और उन्हें पी लिया, वो और कटोरा ले आए। थोड़ी देर के बाद देखा तो बंदा लोटा हाथ में लेके जा रहा है। सारी उम्र अम्मा ने खालिस दूध पिलाया ही नहीं, तुझे पहले दिन से मसनूई ग़िज़ाएं और चाय मिली है, तू खालिस दूध पिएगा। उन गांवों का जिन्होंने जड़ी बूटियां खाई हैं, जिनको खाद और मसनूई फजा हवा भी नहीं पहुंची, फितरी ग़िज़ाओं से नस्लों को महरूम रखा हुआ है। उसका नुकसान यह होता है, अगर पुश्त ताकतवर ना हो, मेरी बात को गौर से समझिएगा, पुश्त ताकतवर ना हो तो उसका नुकसान यह होता है, नस्लों में अपाहज, लूले, लंगड़े, कमजोर औलाद पैदा होती है, बेअकल, अपाहज और गबी और कुंद ज़हन औलाद पैदा होती है। अज़ाली करम अल्लाह वजह करीम का फरमान है, अपने आप को फितरी ग़िज़ाओं नहीं, फितरी नहीं, ताकतवर ग़िज़ाओं से अपनी जिंदगी को पालो, हलाल के साथ तेरी नस्लों में जरार पैदा होंगे, जरार, तेरी नस्लों में जरार पैदा होंगे। और अगर तूने अपनी नस्लों को, खुद को मसनूई ग़िज़ाओं को मसनूई ग़िज़ाएं दी, तो तेरी नस्लों में कौन पैदा होगा, क्या पैदा होगा?
اب بھی ممکن ہے. دیسی خمیر ہو, دیسی گھی ہو, ممکن. دیسی گڑ, ممکن. حلوائی بنانے والا, ممکن. ممکن ہے. نگرانی ہو پوری, نالائن تحت العین, ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہو, نگرانی پوری ہو. یہ نہ ہو کہ میں نے یہ بنا کے لے کے دے دیا, نا 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 نا. پوری نگرانی سے اگر یہ جلیبی تیرے پاس ہے تو اس کو دودھ میں ڈال, اور موسم جلیبی کا شروع ہے, نیم گرم کھا. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کو غذا بتا دوں کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا آپ کھائیں, میرا سر نہ کھا, باقی ہر چیز کھا. اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ یہ ذہن نشین رہے, یا اللہ یہ اس سے طاقت دے گا, اس سے تو قوت دے گا, میں تیری بندوں کی خدمت کروں گا اور تیری عبادت کروں گا. بندوں کا صرف تیری مخلوق کی کیا کروں گا؟ خدمت. اور مخلوق سے مراد ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب, ہر فرقہ, ہر زبان, یہ اللہ کے بندے ہیں سارے, اور انسانیت ہمارا موضوع ہے. اے اللہ میں ان کی خدمت کروں گا, اے اللہ اور اس طاقت سے, اور دوسرا اس طاقت سے عبادت کروں گا, مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر. طاقت سے عبادت کروں گا, مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر. طاقت سے عبادت کروں گا, مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر. طاقت سے عبادت کروں گا, مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر. طاقت سے عبادت کروں گا, مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر. طاقت سے عبادت کروں گا, مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر.